پاکستان انفرٹینمنٹ میں خوش آمدید۔ ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جی جہاں پر لوگوں نے کمال کیا، لوگوں نے ایسے کمال کیا کہ انہوں نے ایلیٹ کو، ایرسٹوکریسی کو ایسا پھینٹا لگایا کہ وہ اپنے گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمارا حق ہے، ہمیں بجلی سستی چاہیے، ہمیں آٹا سستا چاہیے، ہمیں یہ واپس دیں ہمارا حق، اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ ہم بات کر رہا ہوں میں اس میں AJK کی، آزاد کشمیر کی۔ گرمی بڑی تھی اسلام آباد کی، وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا کہ کسی طرح کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پہ تھوڑا سا فریش ہو جائیں۔ پروگرام تو تھا کہ حمزہ کی سائٹ پہ جائیں، لیکن بابو سر ٹاپ کیونکہ گلیشیئر آنے کی وجہ سے ابھی تک بند ہے، ادھر کام ہو رہا ہے اور جون تک میرے خیال میں جون کے فرسٹ ویک تک شاید اوپن بھی ہو جائے، لیکن اس وقت پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو کلام چلتے ہیں۔ کلام میں فلڈ نے جو ہے بحرین سے کلام تک کا جو ہے روڈ بہت ہی برا جو ہے اس نے ڈیمیج کیا ہوا تھا، بلکہ تباہ کر دیا ہوا تھا، آدھا روڈ تو سیلاب میں بہہ گیا ہوا تھا۔ تو پھر اب کمراٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ اب اگر ہم سوات موٹر وے سے دید والی سائڈ سے جاتے، ایک تو کلام کی طرف سے راستہ ہے، کلام کی میں نے سچویشن بتا دی آپ کی کہ کلام سے تقریباً 12-13 ہزار روپیہ میرے میں جیپ والے کو دینا تھا، تو اور روڈ بھی پھر 2-2.5-3 گھنٹے کمراٹ تک جانے کے لگنے تھے۔ اب دید کا جو راستہ ہے وہ شنگریال سے تھل تک کا جو ہے بیڑا غرق ہوا ہے، 31 کلومیٹر کا جو پیچ ہے نا، اس پہ کم از کم آپ کے 3.5 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اب اتنا جو آپ نے ایک اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا ہے، اپنے فریشنس کے لیے جانا ہے، تو میرے خیال میں پھر وہ مناسب نہیں تھا کہ ادھر جاتے۔ اچھا پھر فیصلہ یہی ہوا آزاد کشمیر کی طرف چلیں، نیلم ویلی کی طرف چلیں۔ تو سفر ہم نے ظاہر ہے کہ اپنی ہی گاڑی میں کیا، میں دیکھا اس میں کیا، اور یہ سفر جو میں نے آپ کہہ لیں کہ 0 پوائنٹ سے، اسلام آباد کے 0 پوائنٹ سے اگر پیٹرول جو ٹینک کو فل کروایا ہے تو وہ ہوا تھا ایگزیکٹلی 8,900 سم تھنگ کا تھا۔ آپ 9,000 لگا لیں کہ 9,000 کا میں نے فل کروایا تھا، اور براستہ جو ہے مری ہم ادھر نیلم ویلی کی طرف آنا شروع کیا تھا۔ اچھا راستے میں 148 کلومیٹر کے بعد، مظفر آباد کراس کرنے کے بعد، یعنی کہ تقریباً 148 کلومیٹر، تقریباً نہیں پورا 148 کلومیٹر کے بعد میں نے ٹینک کو دوبارہ ریفل کروایا، اور وہ ہوا تھا 2,850 روپے کا ریفل ہوا 148 کلومیٹر کے بعد۔ اچھا اور اس کے بعد جب میں نے 73 کلومیٹر کا فاصلہ مزید طے کر لیا، 73 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد میں نے ٹینک کو 8 مقام جہاں پہ میں نے آپ کو ابھی شاید بتایا ہے کہ ابھی ہم نے سٹاپ کیا ہوا ہے کیرن میں، کیرن سے تقریباً 12 کلومیٹر پیچھے جو آتا ہے وہ 8 مقام کا سٹاپ آتا ہے۔ تو جہاں سے میں نے ٹینک کو ریفل کروایا تھا اس سے 73 کلومیٹر کے بعد دوبارہ میں نے ٹینک کو ریفل کروایا تو وہ ہوا 2250 روپے کا، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا۔ میرے خیال میں اتنی بری نہیں ہے ایوریج رہی اس کی، اچھی رہی ہے ایوریج 1500 cc کے لحاظ سے۔ ہونڈا سیوک کی یہ والی جو ایوریج ہے وہ بہتر رہی ہے، مجھے تو ٹھیک لگی ہے۔ تو کمفرٹیبل ایک تو ڈرائیو تھی، روڈز اچھی تھی، تو مجھے تو مزہ آیا ڈرائیو کا۔ اچھا جی اسٹاپ ہم نے کیا اس ہوٹل میں، بہت پیارا ہوٹل بنا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا نام ہے جی نیلم ایلیٹ، ہوٹل نیلم ایلیٹس اس کا نام ہے، بہت پیارا ہوٹل ہے، بالکل دریا کے کنارے۔ اور یہ آپ کو ساتھ ایک اور چیز مزے کی دکھاؤں کہ جناب آپ چیک کریں کہ اس میں آپ کو LOC بالکل قریب نظر آئے گی، یہ ہے 0 لائن، یعنی کہ دریا کے اس پار میں اور دریا کے اس پار IOK، اور ہوٹل نیلم یہ رہا ہوٹل نیلم۔ اچھا جی ہوٹل کی میں بات کروں، ایک نیا ہوٹل بنا ہے، بڑا اچھا ہوٹل ہے، بڑا صاف ستھرا ہوٹل ہے، تو ویو بڑا اچھا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں ہوٹل تو چلے آپ کو دکھاؤں گا ہی، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ادھر کیونکہ نیٹ ورک نہیں چلتے، ایسکوم کی آپ نے سم لینی پڑتی، اور میں نے ایسکوم کی سم جب لینے کی کوشش کی تو نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ تھا، اور میرے جو فنگر جو انہوں نے کرنی تھی وہ ویریفیکیشن، تھمب ویریفیکیشن جو کرنی تھی
وہ ہو چکی تھی، اور لیکن آگے سے نیٹ ورک میں کوئی ایشو تھا نادرا کی جانب سے، تو وہ سم مجھے ایشو نہیں ہو سکی. تو بقول اس کے پھر میں نے بعد میں چیک نہیں کیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے 24 آورس کے بعد آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، لیکن بقول اس کے کہ اب 8 دن کے بعد ہی آپ دوبارہ سم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو پھر میں خیر ادھر آ گیا، تو ادھر پھر میرے لیے سہولت یہ تھی کہ وائی فائی موجود تھا. تو وائی فائی آپ کو تقریباً ہر ہوٹل میں مل جائے گا، اور وہ دیتے ہیں ساتھ آپ سے وہ وعدہ گرم پانی کا بھی کرتے ہیں کہ آپ کو گرم پانی ملے گا، کیونکہ اچھی خاصی ٹھنڈ شام کے وقت ہو گئی تھی، اور پانی ظاہر ہے اگر ٹھنڈ نہ بھی ہو تو پانی دھوپ میں بھی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. ہاں آپ کا اس وقت ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ برداشت کر لیتے ہیں ٹھنڈا پانی، لیکن رات کے وقت وہ ٹھنڈا پانی اچھا خاصا ٹھنڈا پانی تھا، تو گرم پانی میں جو وہ بہت زیادہ ضروری تھا. لیکن اس کو ہوٹل بہت اچھا ہے، لیکن اس گرم پانی کی سہولت کو انہوں نے وہ اپنا جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری ابھی تک نہیں کی ہے. ابھی کیونکہ صبح کے 5:30 بج رہے ہیں، اور میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وضو بھی اگر آپ نے اٹھ کے کرنا ہوتا تو پھر وہ ٹھنڈے پانی سے ہی کرنا پڑتا ہے. تو باقی ہوٹل کے کمرے بہت اچھے ہیں. 2 قسم کے ادھر وہ روم ہے، ایک ویو دریا کے ساتھ کہ آپ کھڑکی اپنا جو ہے پردہ ہٹائیں، کرٹن کو ہٹائیں تو آپ کو دریا کا ویو نظر آتا ہے. اور اگر آپ میں آپ کو ہوٹل کو تھوڑا سا قریب سے دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن خیر وہ مجھے پیچھے جانا پڑے گا. اچھا، کرٹن کو اٹھائیں تو دریا کا ویو نظر آتا ہے. اور اگر اس سائڈ پہ آپ یعنی کہ میرے یہ ویڈیو جو کہ لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے دریا کا ویو نہیں ہے. تو دونوں کا ظاہر ہے کہ پھر ریٹ میں فرق ہے. اس کا جو دریا والی سائڈ کا ابھی سیزن نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ابھی سیزن نہیں ہے. اس آؤٹ آف سیزن میں یعنی کہ میں اگر ادھر 21 مئی کو کہہ رہا ہوں، ہاں 21 مئی کو ہی پہنچا، تو سیزن نہیں تھا ابھی، کیونکہ چھٹیاں وغیرہ نہیں ہوئی ہیں، ویکیشنز نہیں ہیں. تو ہمیں اس نے اس کا ویو جو ریور ویو والا کمرہ تھا اس کے 16,000 بتائے، اور جو دوسری والی سائڈ کا تھا وہ 12,000 بتائے. بہرحال ہم نے 12,000 والے کی طرف گئے، اور بارگیننگ کے بعد وہ 10,000 پہ آ گیا. لیکن پھر وہی بات کہ گرم پانی والی کمٹمنٹ انہوں نے پوری نہیں کی، جو کہ میرے لیے ایک سیٹ بیک ہے. ابھی میں ویسے کیونکہ ہوٹل کا کوئی ملازم اٹھا نہیں ہے، میں جاگ کر تو اسے گرم پانی کا کہتا ہوں کہ بھائی گرم پانی دے، بھائی کمٹمنٹ کی ہے تو گرم پانی دے. بڑا اچھا سٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے باہر جی، بالکل دریا کے کنارے. ہوٹل میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں، دریا کے کنارے کا سٹنگ ارینجمنٹ ہے یہ. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے نیچے بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ ادھر اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں، میں اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں، نیچے نہیں جاؤں گا. اور یہ دریا، اور یہ دیکھیں نیچے بھی زبردست ویو ہے. ویو کے لحاظ سے تو آؤٹ کلاس ہوٹل ہے. 3,500 روپے کا آگے مل رہا تھا، پہلے ہم آگے گئے اور کمرہ بھی صاف تھا. اس جیسے اچھے کمرے تو نہیں تھے، لیکن 3,500 کا، اور مزید پیسے بھی کم کرنا تیار تھا وہ کرنے کو، یعنی کہ 3,000 کا دے دینا تھا یا 2,500 کا. واش روم بھی بہتر تھے، صاف تھے. اچھا، لیکن اصل بات تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یار ٹور پہ آئے، ویو کوئی اچھا ہو، تو اس کے لیے صرف یہ اتنا دیا ہے. لیکن گرم پانی ہوتا تو ہوتا. یہ سامنے دیکھیں جی، آکوپائڈ کشمیر، یعنی کہ زیرو لائن ہے آکوپائڈ کشمیر. وہ سامنے جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یا ہوٹل نظر آ رہے ہیں، ریسٹورنٹ نظر آ رہے ہیں، آکوپائڈ کشمیر کے ہیں. ہوٹل کے اندر چلتے ہیں جی. ہوٹل کے اندر میں آپ کو دکھا دوں کہ کیا سچویشن ہے، ہوٹل کیسا ہے. انٹرس اس کی یہ رہی، یہاں سے اس کی ریسیپشن ایریا سٹارٹ ہوتا ہے، سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور نیلم ہوٹل، نیلم ایلیٹس. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں بیٹھنے کی جگہ ہے، لابی اس کی. یہاں پہ رومز ہیں. یہاں پہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ ریور ویو والے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ جو نارمل ویو والے روم ہیں. یہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ دوبارہ ادھر بھی انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے بیٹھنے کی، یعنی کہ آپ ادھر سے آ کے یہاں پر بھی بیٹھ کے کچھ بھی چائے وغیرہ پی کے انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا، ہمارا روم اوپر والی سائڈ پہ ہے، ہم اوپر چلتے ہیں.
میں پھر کہوں گا کہ بڑا پیارا ہوٹل ہے، نو ڈاؤٹ بڑا پیارا ہوٹل ہے، لیکن جب آپ لوگ پہنچیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آکے جب وہ گرم پانی کا کہتے ہیں کہ وہ گرم پانی کھول کے دکھاؤ۔ ہم نے یہ غلطی کی کہ ان کو کہا ہے کہ نہیں، بلکہ ویسے میں نے کہا تھا کمرہ لینے کے بعد، یار گرم پانی تو آ نہیں رہا، انہوں نے کہا جی وہ تھوڑی دیر کھولیں گے تو آ جائے گا، تھوڑی دیر کھولنے کے بعد پھر ہم بزی ہو گئے، پھر بعد میں جب چیک کیا نہیں آ رہا تھا، وہ جی گیزر آن نہیں ہے۔ تو کیونکہ سفر میں تھکے ہوتے ہیں آپ، ان چیزوں پہ شاید فوکس میں بھی نہیں کر سکا، آپ بھی نہیں شاید کر پاتے، لیکن ان چیزوں پہ ان کے ساتھ پہلے سے ہی اگر کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بعد میں بندہ پھر تنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ گرم پانی کی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے۔ ہاں ادھر اچھی بات یہ ہے کہ صرف آپ پہ وہ جس طرح مڑی میں چلے جائیں تو وہاں پہ دھکا لگانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، ادھر کا یہ والا آپ کو سچویشن نہیں نظر آتی۔ ایک یہ والا جی میں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر اس روم میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، ابھی روم کے اندر تو نہیں میں دکھاؤں گا کیونکہ ابھی سوئے ہوئے ہیں لوگ۔ تو یہ 208 نمبر روم ہمارا تھا۔ ایک جو 3rd فلور ہے وہاں پر بھی اسی طرح کے روم بنے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، وائی فائی، اس لیے یہ ویڈیو بنانے کی میں نے ہمت کر لی۔ زیادہ اکوپمنٹ یوز کر کے نہیں کر رہا، صبح صبح واک پہ نکلا تھا، میں نے کہا چلیں وداؤٹ مائک اور وداؤٹ اینی اسٹینڈ، موبائل اسٹینڈ، میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں صرف معلومات کے لیے کہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ پیٹرول کتنا لگا اور ہوٹل کے کرائے کیا ہیں۔ ہوٹل کے کرائے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جگہ پہ 3500 روپے کا بھی مل رہا تھا، اور لیکن ہم ادھر آئے ہیں جو بارگیننگ کے بعد 10,000 کا۔ جی یہ 3را فلور ہے، اور یہ اس کی ایک بار پھر وہی رومز کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر جو نارمل ویو ہے اور رائٹ سائڈ پر ریور ویو ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں سٹنگ ارینجمنٹ موجود ہے، دریا بہہ رہا ہے اپنے پورے فلو سے۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ گرم پانی نہیں ملا سر؟ کوئی گرم پانی نہیں، گیزر آن ہی نہیں ہے۔ میں بس ویڈیو بنا کے پھر آپ کے پاس آیا۔ اچھا جی وہ مل گئے، بلکہ تو میں نے ان کو کہا کہ گرم پانی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں۔ چیک ویسے انہوں نے مجھے نہیں خیال کے کرنا۔ اچھا جی، تو ایک آپ کو ادھر سے وہ پہاڑوں پہ فوکس کرتا ہوں، برف پڑی ہوئی ہے بڑی پیاری نظر آئی، دھوپ پڑ رہی ہے اور بڑا اچھا سین دے رہی ہے۔ اچھا گرمی ہو جائے گی، یہ گرمی اس طرح تو نہیں ہوگی، لیکن یہ پھر بھی تھوڑی بہت دھوپ جب نکلے گی گرمی ہو جائے گی۔ کے پی کے لحاظ سے موسم یہاں کا میرے خیال میں کے پی کے میں ذرا زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اور ایک اور بھی چیز میں نے نوٹ کی، یہ ان کا ریسٹورنٹ ہے جی، یہ ریسٹورنٹ ہے، یہاں پر آپ کو فریش کوئی بھی چیز آ کے تیار کرا لیں، جو مینیو میں موجود ہے اس کے مطابق آپ تیار کروا سکتے ہیں۔ ریسٹورنٹ بھی انہوں نے خاصا بڑا بنایا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ کھلتا ہے تو میں ہاں کھل گیا۔ یہ بہت ویسے اچھا، یہ میں ایسے ابھی ایکسپلور کر رہا ہوں ویڈیو بناتے بناتے۔ اوہ ویری گڈ، ایک سیڑھیاں کچھ اور بنی، اچھا یہ کیبن میں کچھ سیکورٹی وغیرہ رہنے والوں کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں۔ اچھا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو چیز میں نے نوٹ کی، اور یہ پہلے بھی میں نوٹ کر چکا تھا، کے پی کے میں جاتے ہیں شاید وہ سن کی کوئی پوزیشن ایسی ہے کہ جو آپ کی جو سن ریز ہیں وہ اس طریقے سے پڑتی ہیں کہ آپ کی سکن ڈیمیج نہیں ہوتی۔ لیکن میں کشمیر میں جب بھی آیا، ایک بار 2 بار آیا، لیکن وہ دوسری سائڈ تھی، وہ میں بنجوسا لیک گیا اور ادھر گیا ٹولی پیر گیا، تو وہاں پر جو سکن اتنی ڈیمیج ہوئی کہ سکن کی وہ جو پرتیں جسے کہتے ہیں وہ اترنا شروع ہو گئیں۔ تو لیکن وہ بائک پہ تھا، میں نے کہا شاید اس وجہ سے ہوتی ہو، لیکن ابھی گاڑی پہ بھی آیا، کے پی کے میں بھی میں نے سفر کیا، گرمیوں میں کیا، اسی سیزن میں کیا، تو گاڑی میں بھی آیا، تو جہاں سے سن ریز میرے پہ ڈائریکٹ پڑ رہی تھی، جس بازو پہ پڑ رہی تھی، تو وہاں پر وہ ڈیمیج ہوئی سکن، یعنی کہ ریڈش ہو گئی، اور تھوڑی دیر ہوتی تو وہی اسی طرح پرتیں بھی اترنے لگ جاتی ہے۔ میرا دوسرا بازو جو ہے، میں
اب آپ کو بازو اپنا دکھاؤں، دوسرا بازو یہ والا تو نارمل ہے، اور یہ والا جو ہے آپ کو اگر نظر آئے تو یہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے، یعنی کہ ریڈش ہونا شروع ہوا ہے. تو ابھی تو چلیں دھوپ نہیں ہے تو بعد میں شاید یہ ہو جائے گا. تو کشمیر آتے ہوئے آپ دیکھیں، آپ انجوائے ہر بندے کا اپنا لحاظ سے ہے، کنوینئنٹ کے لحاظ سے ہے. ویو آپ اگر ہم دوسرے ہوٹل میں رہتے تو صبح اٹھ کے ہم ویو دریا کا اگر لینا ہوتا تو یہاں پہ بھی لے سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہیومن سائیکی ہے بڑی عجیب سی. تو جون سی چیز ہم میرے خیال میں 3,000 روپے میں بھی رہ کے 7,000 کی بچت کر سکتے تھے، لیکن وہ ہم نے نہیں کی، اور ہم نے ادھر 10,000 7,000 روپیہ زیادہ لگا دیا. بیوقوفی ہے یا عقل مندی ہے اس پہ نہیں جاتا، لیکن چلیں ریلیکس کم از کم ہے. گرم پانی مل جائے تو اور بھی بات ہے. گورمے کی آپ کو ادھر بوتل مل جاتی ہے، جو ان سے لوگ دوسرے جو سمجھ رہے ہیں نا آپ پروڈکٹ سے بھاگنا چاہتے ہیں، ادھر آپ کو یہ چیزیں ادھر مجھے نظر آئی ہیں. مظفر آباد میں بھی دوسرے برانڈ کی جو کولڈ ڈرنکس تھیں، یا تو انہوں نے اب رکھنا شروع کی ہیں کیونکہ لوگ چھوڑ چکے ہیں. یہ دوبارہ آپ دیکھیں جی، زیرو لائن، یعنی کہ جس ٹائم ہمارے درمیان اور آئی او کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے درمیان صرف اور صرف اس دریا کا فرق ہے، وہ زیرو لائن موجود ہے. ادھر بھی ریسٹورنٹ ہوٹل موجود ہیں، بڑا اچھا ویو ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو بڑی پیاری جگہ جی، کم از کم یہاں کی. آگے کیل تک کا سفر کیسا رہتا ہے یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو میں، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کروں گا ویڈیو بناؤں گا ایسی ہی مائک کے بغیر ہی، کیونکہ بیسیکلی سفر کا مقصد تو یہی ہے کہ انجوائمنٹ کرنی ہے، ویڈیو بنانی نہیں ہے. تو لیکن بہرحال آپ کی معلومات کے لیے تھوڑی بہت بناتا رہوں گا. جب کیل پہنچوں گا یا شاردا پہنچوں گا وہاں سے ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.